السلام علیکم۔ میں ہوں اختر رضا ایڈوکیٹ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا تو اس وقت عمران خان نے وزیر اعظم ہاؤس سے صرف ایک ڈائری اٹھائی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ بس اس شخص نے وزیر اعظم ہاؤس سے اتنا ہی کنسرن رکھا تھا کہ وہ آتا تھا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا تھا، کرنے کے کام کرتا تھا اور گھر چلا جاتا تھا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے آتے ہی پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کم کر دیے، حتیٰ کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کابینہ کے اجلاسوں میں ایک چائے کا کپ یا زیادہ سے زیادہ ساتھ بسکٹ ہوا کرتا تھا۔ اس کا نظریہ تھا کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے، معاشی طور پر تباہ حال ملک ہے، تو اس پر بوجھ کم سے کم کیا جائے۔ اس نے کروڑوں روپے وزیر اعظم ہاؤس کے بچائے۔ اس نے بیرونی دورے کیے تو اس نے اسپیشل طیارہ لے جانے کی بجائے کمرشل فلائٹ سے دورے کیے، اور بڑے بڑے مہنگے ہوٹلوں میں رہنے کی بجائے اس نے پاکستان ایمبیسی میں رہنے کو پریفر کیا۔ یہ وہ شخص ہے جو پہننے کے لیے 2 سوٹ ضروری سمجھتا ہے، اس سے زیادہ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور کھانے کے لیے جب بھوک ہو تو کھانا میسر ہو جائے، اس سے زیادہ اس کو ضرورت نہیں ہوتی۔ جس نے اپنے گھر کو ابھی سے وقف کر دیا ہے کہ اس کی زندگی تک وہ اس میں رہے گا، اس کے بعد یہ بنی گالا اس کا گھر کینسر ہاسپٹل کو ڈونیٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا سے اپنا ناطہ اس حد تک جوڑ رکھا ہے، جو صرف دینے کے لیے آیا ہے، لینے کے لیے نہیں آیا۔ اور دیکھیے کہ آج وہ شخص کتنا کانفیڈنٹ ہے، کتنا پر اعتماد ہے کہ آج وہ اچانک گاڑی سے اکیلا نمودار ہوا اور بازار میں لوگوں سے خود ہی حال احوال پوچھنا شروع کر دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر موجود لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا اور والہانہ انداز میں عمران خان کا استقبال کیا اور محبت نچھاور کی۔ اور عمران خان نے بھی بتایا دنیا کو اور ان لوگوں کو جو عمران خان کی سیاست سے خوف زدہ ہیں کہ وہ کلین ہینڈ ہے، نہ اس نے کرپشن کی ہے، نہ ہی کبھی اس نے بدنیتی کی ہے، نہ ہی پاکستان کی عوام کے دکھ درد کو کسی اور کا دکھ درد سمجھا ہے، بلکہ اپنا ہی دکھ درد سمجھا ہے، پاکستان کے مسائل کو اپنا مسئلہ سمجھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ والہانہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور یہ ثابت ہوا ہے کہ وہاں پر جتنے لوگ اور جس طرح وہاں پر لوگ اکٹھے ہوئے تیزی سے، ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی عمران خان کے خلاف ایک بھی نعرہ نہیں لگایا کہ عمران خان مرد آباد، یا عمران خان تم نے پاکستان کے ساتھ یہ کیا۔ کوئی شخص ایسا نہیں تھا۔ یہ شخص صاحب کردار ہے، صاحب قناعت ہے اور صاحب توکل ہے، اور یہ اس نے ثابت کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف حکمران ٹولہ، موجودہ حکمران ٹولہ
اس کو آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے کرپشن اور بدعنوانی میں اپنا نام پیدا کیا، دنیا میں مشہور ہوئے، بدنام ہوئے۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ گویا انہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنایا اور اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کی، اور ان کا حال اب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ صاحب کردار شخص ہے اور ان کی مثال وہی ہے کہ دنیا بناتے بناتے وہ تھکتے نہیں ہیں، دولت اکٹھی کرتے کرتے وہ پریشان نہیں ہوتے، اپنے بعد اپنی اولاد کی رفت و بلندی کے لیے، بڑے عہدوں کے لیے، کامیابی کے لیے اور اقتدار کے لیے ہر جائز و ناجائز ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور دولت کے انبار لگانے کے باوجود بھی آج بھی انہوں نے سبق نہیں سیکھا۔ ان کی مثال اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ جو دنیا دار ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو اور دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے جو پیٹ بھرا ہو تب بھی اس کی زبان لڑکی رہتی ہے، اور پیٹ خالی ہو تب بھی زبان لڑکی رہتی ہے۔ یہ حرص اور ہوس کے لوگ ہیں، یہ لالچ میں اندھے ہو گئے ہیں، دنیا ان کا مقصد ہے اور آخرت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف دنیا سمیٹنا چاہتے ہیں، ملک کو لوٹنا چاہتے ہیں، اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور ان کا یہی زندگی کا مقصد ہے کہ وہ خود بھی اقتدار کے مزے لوٹیں اور دنیا جمع کریں، اور ان کی اولاد بھی اور آئندہ آنے والی نسلیں بھی اقتدار میں رہیں، اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ان کو کوئی سوال کرنے والا نہ ہو۔ یہ بات ان کو ناگوار گزرتی ہے کہ ان سے کوئی سوال پوچھے، کوئی احتساب کرے، کوئی ان سے پوچھے کہ پیسے یہ کہاں سے آئے اور کہاں پہ خرچ ہوئے۔ کوئی ایسی بات کرے تو یہ ان کو ناگوار گزرتی ہے، پھر یہ ان پر حملے کرتے ہیں، یہ ان پر حملے کرواتے ہیں، ان پر پرچے RFI کراتے ہیں، ان کو دھمکیاں دلواتے ہیں، حتیٰ کہ قتل کرواتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایک طرف صاحب کردار، صاحب قناعت اور صاحب توکل شخص ہے جو کھڑا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، وہ ٹولہ ہے جو پہلے ایک دوسرے کو مذمت کرتے تھے، ایک دوسرے کی کردار کشی کرتے تھے۔ آج وہ اسی وجہ سے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ آج ان کی سیاست کو مات دینے کے لیے ایک ایماندار شخص آیا ہے جو دنیا سے تعلق نہیں رکھتا، جو پاکستان اور عوام سے محبت کرتا ہے اور پاکستان کو سربلندی دینے کے لیے کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتا ہے، وہ کسی کا غلام نہیں بننا چاہتا، وہ پاکستانی قوم کو بھی غلامی سے نکالنا چاہتا ہے۔ اور یہ دنیا دار بندے اپنی دنیا کی خاطر، دنیا کو کامیاب بنانے کی خاطر کسی بھی طاقت کے سامنے لیٹ جائیں گے اور ان کی ناجائز مطالبات مان لیں گے۔ پاکستان کا مفاد ان کو عزیز نہیں ہے۔ اگر ان کو کوئی چیز عزیز ہے تو وہ ان کا اپنا ذاتی مفاد ہے، اگر ان کو کوئی چیز عزیز ہے تو وہ ان کی دولت ہے، ان کو کوئی چیز عزیز ہے تو ان کو جاہ اور اقتدار ہے جو ان کو عزیز ہے۔ ان کو اگر عزیز ہے تو ان کی اولاد اور اولاد کے لیے محل تعمیر کرنا عزیز ہے۔ ملک پاکستان سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے، اور آج جب دوبارہ ان کو موقع ملا ہے کہ یہ آئے ہیں اور ان کو اقتدار میں آنے کا موقع ملا ہے، تو انہوں نے وہیں سے کام شروع کیا ہے جہاں سے ختم ہوا انہوں نے کیا تھا۔ عمران خان جو ایک چائے کا پیالہ بھی دینا پسند نہیں کرتا تھا، انہوں نے آتے ہی گل چھڑے اڑانے شروع کر دیے ہیں، وہاں سے بڑی بڑی دعوتیں اور بڑے بڑے اہتمام شروع کر دیے ہیں۔ اسی طریقے سے انہوں نے بڑے بڑے وفد، وہ بھی سرکاری خرچوں پر عمرہ کے لیے لے جانے کی روایت کو قائم رکھا ہے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو صاحب استطاعت نہ ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو خود خرچ نہ اٹھا سکتا، لیکن یہ ایسا نہیں کریں گے۔ یہ پاکستان کو گدھوں کی طرح نوچیں گے، کیونکہ یہ دنیا دار ہیں اور صرف دنیا کے طالب ہیں۔ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، یہ اپنے اعمال سے
نظر آتے ہیں، اعمال سے ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتائیے کہ ایک طرف ایسا شخص ہو اور دوسری طرف ایسے اخلاق باختہ لوگ ہوں، تو کیا یہ سارے مل کر بھی عمران خان کو مات دے سکیں گے؟ کبھی نہیں۔ یہ میرے اللہ اور اس کے رسول جب ہم رجوع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو سچ ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ سچا انسان کبھی مار نہیں کھاتا، سچا کردار کبھی مار نہیں کھاتا، سچ ہمیشہ جیت جاتا ہے۔ جھوٹ چاہے جتنا ہی تیز رفتار کیوں نہ ہو، اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ سب مل کر اس کردار کو مات نہیں دے سکیں گے، یہ سارے مل کر عمران خان کو شکست نہیں دے سکیں گے، کیونکہ دونوں کا زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور اس فرق کو کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ اور وہ دونوں مختلف کردار ہیں، اور جو سچ ہے اس کی جیت ہوتی ہے، جو حق ہے اس کی جیت ہوتی ہے۔ عمران خان حق پر ہے، اس لیے جیت عمران خان کا مقدر ٹھہرے گی۔ اور آپ لوگ جتنے چیخ لیں، چلا لیں، منصوبے کر لیں، جتنے پلان بنا لیں، آخری پلان میرے اللہ کا ہوگا، اور وہ پلان کامیاب ہو کے رہے گا، اور حق غالب آ کے رہے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر۔